بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب السبت کا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں، یعنی ہفتے والوں کا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ یہودی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پار کیا، تو اللہ پاک نے اپنا عذاب ان پر نازل فرمایا اور ان کی صورتیں بندروں جیسی بنا دی۔ ناظرین کرام، دین اسلام اس دنیا میں تب سے ہے جب سے یہ دنیا بنائی گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب سے دنیا میں اتارا گیا۔ دین اسلام کا پرانا نام دین حنیف ہے۔ جب جناب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان کو نبوت ملی تو اس دین کو دین اسلام کا نام دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس دین حنیف یعنی اللہ کے پسندیدہ دین کی تعلیم کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں کے ذریعے قوموں اور ملکوں میں پھیلا ہے۔ ان دونوں قوموں میں اللہ کے احکامات ایک ہی جیسے رہا کرتے تھے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، ان کی نسل جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اس نے اپنے زمانے کے انبیاء کرام سے اختلافات اور جھگڑے کر کے اللہ کے کئی احکامات میں تجاوز کر کے سخت بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے عبادت کے لیے مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے اپنے روایتی تجربے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے اس غلط اصرار سے باز آ جائیں اور ملت ابراہیمی کے اس امتیاز کو جو اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے اسے تبدیل نہ کریں۔ لیکن جب بنی اسرائیل کا اصرار حد سے زیادہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیجا اصرار کے نتیجے میں جمعہ کے دن کی سعادت اور برکت کو ان سے واپس لے لیتے ہیں اور ان کے لیے ہفتے یعنی سنیچر کا دن مقرر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ لوگ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں اور اس کی حرمت یعنی پاکی کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احکامات دیے کہ اس دن یعنی سنیچر کے دن یہ خرید و فروخت، زراعت، تجارت، کھیل کود اور شکار کو حرام رکھیں اور اس دن صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ کچھ عرصے تک تو بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے اس حکم کا پاس و لحاظ رکھا، لیکن اپنی عادت کے مطابق اس میں سستی اور غفلت کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ عرصے میں اس دن کے بارے میں ہی اختلاف شروع کر دیا اور ان اختلافات کی وجہ سے وہ خود کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے اس اختلاف کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے: انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، یعنی بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا۔ چنانچہ ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل کے یہودی اپنے مطلوبہ دن کی عزت اور حرمت پر قائم رہے اور جن باتوں سے ان کو روکا گیا تھا اس کی پابندی کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان احکامات کی خلاف ورزی شروع ہو گئی۔ پہل کچھ ہی لوگ نافرمانیوں میں مبتلا تھے، مگر دھیرے دھیرے کھلم کھلا بنی اسرائیل کے لوگ نافرمانیاں کرنے لگے، بڑی ہی بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ ہیلے بہانے تراش کر اپنی بدعمالیوں پر فخر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا اور ایسی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا کہ ہر آنے والے زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بڑے عرصے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلثم کے کنارے آ کر آباد ہو گئی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل سمندر پر رہتے تھے، اس لیے مچھلی کا شکار کرنا ان کا فطری مشغلہ تھا اور یہ کام ان کے لیے بہت پسندیدہ تھا۔ وہ اس کی خرید و فروخت اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے 6 دن تو مچھلی کا شکار کرتے اور اس کی تجارت میں مصروف رہتے، اور سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 دن اپنی جان بچانے کے خاطر سمندر میں پوشیدہ رہتی اور ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ پاک بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا جماعت کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو ان کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ ان کے وہ رجحانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے، اور جن جرموں سے وہ اپنے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قانون جزا ان پر لاگو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح اس بستی والوں کو بھی آزمایا گیا اور کیفیت یہ ہونے لگی کہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا شکار مشکل ہو گیا، مگر سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن اتنی کثرت سے مچھلیاں پانی پر تیرتی نظر آتی کہ بغیر کسی مشکل کے آسانی کے ساتھ مچھلیوں کا شکار ہو سکے۔ کچھ عرصہ تو یہودی اس حالت پر صبر کرتے رہے، مگر پھر ان میں سے بعض لوگوں نے ایسے خفیہ طریقے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے وہ ہفتے کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ تو یہ کرتے تھے کہ جمعہ کی شام کو دریا کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک ایک نہر نکال لیتے، اور پھر جب سنیچر کے دن مچھلیاں پانی پر تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے اور ان کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جائیں، اور جب سنیچر کا دن گزر جاتا اتوار کی صبح کو ان گڑھوں سے مچھلیوں کو نکال لیتے۔ اس طرح وہ اپنے آپ میں یہ سوچتے کہ انہوں نے سنیچر کے دن شکار نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ تو یہ کرتے کہ جمعہ کے دن دریا میں جال لگا آتے تاکہ سنیچر کے دن ان میں مچھلیاں پھنس جائے اور اتوار کی صبح کو ان جالوں میں پھنسی ہوئی مچھلیاں نکال لیتے، اور وہ اپنی ان ترکیبوں پر بے حد خوش تھے اور فخر کرتے تھے۔ اس بستی میں کچھ نیک لوگ اور علماء بھی موجود تھے۔ جب یہ نیک لوگ ان لوگوں کو اس حرکت سے روکتے تو وہ لوگ جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو صرف سنیچر کے دن شکار نہ کرنے کا ہے، لہٰذا ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم سنیچر کو شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز شکار کرتے ہیں۔ مگر ان کا دل خود ان کو اندر سے ملامت کرتا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے تھے کہ ان کے ہیلے بہانے اللہ کے یہاں چل جائیں گے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دیکھ کر بستی کے دوسرے بہت سارے لوگ بھی انہی کی طرح یہ کام کرنے لگے اور بستی کی بہت بڑی تعداد اس نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ اسی طرح علل اعلان یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کی حرمت ختم ہو گئی اور وہ ایک عام دن کی طرح ہو گیا۔ اس جماعت کی ان ذلیل حرکات کو دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے ہمت کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس برے کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر قوم کا مزاج بگڑ چکا تھا۔ ان لوگوں نے کچھ بھی لحاظ نہ رکھا اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ پھر یہ سعادت مند جماعت بھی 2 گروپ میں تقسیم ہو گئی، یعنی اس جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک جماعت نے دوسری جماعت سے کہا کہ اب ان ہیلہ بازوں کو نصیحت کرنا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ اس کام کو گناہ سمجھتے تو یہ ممکن تھا کہ توبہ کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی، لیکن جب یہ ان کاموں کو برا سمجھتے ہی نہیں تو توبہ کیوں کریں گے؟
لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کوئی سخت آفت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس پر سعادت مند جماعت کا دوسرا گروپ کہتا کہ ہم ان کو برابر نصیحت کرتے رہیں گے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں، ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا لیکن قوم نے کسی طرح نہ مانا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید انہیں عمل کی توفیق دے دے گا اور یہ اس بدعملی سے باز آ جائیں گے۔ بہرحال یہ گروپ مایوس نہیں ہوا اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرتا رہا، اور پہلا گروپ ہمت ہار کر بیٹھ گیا۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا وہ گروپ جو مسلسل تبلیغ میں لگا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شرکس جماعت باز نہیں آتی، انہوں نے تبلیغ کے ساتھ ان سے ترک تعلق بھی کر لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بستی کے دو حصے کر لیے، ایک حصے میں خود ہو گئے اور دوسرے حصے میں یہ نافرمان لوگ بسے رہے۔ پھر ایک دن اس سعادت مند جماعت کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں کافی خاموشی اور سناٹا ہے۔ جب جا کر دیکھا تو سب کے سب بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ اس قوم کے نوجوان بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ جب یہ نیک لوگ ان کے قریب پہنچے تو یہ مشق شدہ بندر اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں کو پہچان گئے اور ان کے پیروں میں لوٹ لوٹ کر روتے تھے اور اپنی حالت زار کا رو رو کر اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ نیک لوگوں نے حسرت اور غم کے ساتھ ان سے کہا کہ ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یعنی ہم نے ان کو یعنی اصحاب سبت کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے اس قدر محبت ہے کہ ان کی دعاؤں کی بدولت آج ہم اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود بھی ایسے سخت رسوا کر دینے والے عذاب سے محفوظ ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں اور اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری اور ہدایت والی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر و مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک